الحمد للہ المنان انزل القرآن وارسل رسولہ بالہدى ودین الحق الداعی الی رضوان۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج 15 رمضان المبارک 1441 ہجری ہے، اور آج کے ہمارے سبق کی بنیاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 حدیثیں ہیں، اور ان دونوں حدیثوں کو لے کر ہم آگے چلیں گے۔ پہلی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان جب اپنے پیدا ہونے سے پہلے ابتدائی 4 مہینے مکمل کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ زمین پر اترتا ہے اور اللہ سے سوال کرتا ہے کہ میرے اللہ، اس کی عمر کتنی لکھوں؟ یہ بدبخت ہوگا کہ خوش بخت ہوگا؟ اس کے ساتھ ساتھ فرشتہ یہ بھی سوال کرتا ہے کہ اللہ جی یہ بتائیے اس کا رزق کتنا لکھوں؟ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنا رزق میں نے اور آپ نے کمانا ہے، استعمال کرنا ہے، ہمارے پیدا ہونے سے پہلے کم و بیش 5 مہینے پہلے وہ لکھا جا چکا ہے۔ ہم چاہیں تو وہ حلال طریقے سے کمائیں، ہم چاہیں تو اسے حرام طریقے سے کمائیں، ملے گا وہی جو رب کائنات نے مقرر کر دیا ہے۔ دوسری حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لن یتحرکا قدما ابن آدم عند ربہ حتی یسأل عن 4۔ آدم کے بیٹے کے قدم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس وقت تک حرکت نہیں کر سکیں گے جب تک 4 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے لیتا، اور ان میں سے مال کے بارے میں 1 نہیں 2 سوال ہیں۔ ان مالہ من این اکتسب، مال کے بارے میں سوال ہوگا، سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کمایا کہاں سے؟ اور اگر یہ جواب دے دیا نا کہ اے اللہ میں نے حلال طریقے سے کمایا، پھر اگلا سوال اس مال کو خرچ کہاں کیا؟ آج رمضان المبارک کی مناسبت سے اس موضوع کا انتخاب کرنے کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی طور پر مال ایک فتنہ ہے، آزمائش ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مال دے کر آزماتے ہیں، اور بہت سارے لوگوں سے اللہ تعالیٰ مال چھین کر آزماتے ہیں۔ مال دے کر اللہ تعالیٰ کیسے آزماتے ہیں کہ پتہ چل جائے کہ یہ اس کے لیے، اس کے حصول کے لیے حلال ذرائع اختیار کرتا ہے کہ حرام، اور جو مال اس کو حاصل ہوتا ہے اس مال کے ذریعے یہ اپنی ضروریات پوری کرتا ہے، عیاشیاں کرتا ہے، یا اپنی عاقبت اس کے ساتھ سنوارتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایک شخص ہے لمبا چوڑا سفر کر کے اللہ تعالیٰ کی زمین کے سب سے مقدس ٹکڑے یعنی بیت اللہ پہنچتا ہے۔ بہت بڑے اعزاز کی بات ہے نا بیت اللہ پہنچنا۔ فرمایا وہاں پر پہنچتا ہے اور اس کے سر میں مٹی پڑی ہوئی ہے، اس کا جسم تھکاوٹ سے چور ہے، حجر اسود کے سامنے کھڑا ہے اور ہاتھ پھیلائے کہتا ہے یا رب یا رب۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے جسم کے اندر جانے والی خوراک حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام مال سے ہے۔ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، فَأَنَّا يُسْتَجَابَ لَهُ، ایسے بدبخت انسان کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرام مال جو ہے
اس کی سب سے پہلی لعنت اور سب سے پہلی پھٹکار یہ ہے کہ انسان دعا کی قبولیت کے اعزاز سے محروم ہو جاتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل جسد نبت من سحت فالنار اولی بہ، ہر وہ جسم جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے اس کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے جہنم کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس سے اہل علم نے دو مفہوم لیے، پہلا جو انسان حرام مال کما کے خود کھاتا ہے وہ جہنمی ہے، اور دوسرا جو انسان حرام مال کما کے اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ حالانکہ سوال یہ ہے، اگر ایک آدمی حرام اپنے بیوی بچوں کو کھلاتا ہے اس میں بیوی بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہے۔ کتنے فیصد خواتین ہیں ہماری جن کو اس بات کا علم ہو کہ میرے شوہر کا ذریعہ آمدن غلط ہے، اور وہ اسے پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، منت سماجت کر کے منع کر رہی ہیں کہ حضور والا ہمیں نہیں چاہیے کاریں، ہمیں نہیں چاہیے کوٹھیاں، ہمیں نہیں چاہیے بنگلے، ہمیں نہیں چاہیے عیاشی، ہم ایک ٹینٹ کے اندر گزارا کر لیں گے، 3 کی بجائے 2 وقت کی روٹی کھا لیں گے، آپ حلال کما کر لائیے، اللہ تعالیٰ اسی میں برکت عطا فرمائے۔ واقعہ تاریخی طور پر یاد آ گیا، سیدنا عمر بن عبدالعزیز، انہیں 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، جنہوں نے صرف 1 سال اور کچھ عرصہ حکومت کی، اور 1 سال اور کچھ عرصے کے دوران صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ عالم اسلام میں اس قدر مال کی فراوانی تھی کہ لوگ زکوٰۃ کا مال جھولیوں میں لیے پھرتے تھے کہ لوگوں کو زکوٰۃ کا حقدار ہے۔ یہ نیتوں پر مرادیں ہوتی ہیں۔ یہ عمر بن عبدالعزیز اپنی ذمہ داریاں حکومت کی پوری کر کے ایک دن شام کو گھر آئے، دروازے پر دستک دی، گھر والوں نے دروازہ کھولا تو تمام بچوں نے ان کی والدہ سمیت منہ پر ہاتھ رکھ لیے۔ بڑے حیران ہوئے، مجھ سے کیا پردہ؟ تو سختی کے ساتھ پوچھا، کیا وجہ ہے، تم نے اپنے منہ پر ہاتھ کیوں رکھے ہیں؟ بیوی کی آنکھوں میں آنسو آئے، کہا امیر المومنین، آپ کی حکومت میں مال کی اتنی فراوانی ہے کہ زکوٰۃ کا حقدار کوئی نہیں ملتا، لیکن آپ کے گھر کی صورتحال یہ ہے کہ آج آپ کے گھر میں کھانا نہیں پک سکا، مسحور پڑے ہوئے تھے، آپ کی بیٹیوں نے ان کو ابالا ہے اور وہ ابلے ہوئے مسحور کچے پیاز کے ساتھ کھا کر آج ہم نے اپنا پیٹ بھرا ہے، اور منہ پر ہاتھ اس لیے رکھے ہیں کہ پیاز کی بو کی وجہ سے آپ کو ناگواری کا احساس نہ ہو۔ امیر المومنین کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور کیا فرمایا؟ فرمایا میرے بچوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے حکمرانی عطا فرمائی ہے، میں اگر چاہوں تو تمہیں سونے کے نوالے کھلا سکتا ہوں، لیکن کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم تو دنیا میں عیاشیاں کر لو اور قیامت کے روز تمہارے باپ کو اللہ تعالیٰ جہنم میں ڈال دے؟ رمضان المبارک صرف کھانے پینے سے پرہیز کا نام نہیں ہے، روزہ ہمیں رزق حلال کے حصول کا سبق دیتا ہے۔ اور میں ایک اور چیز آپ کو بتا دوں، سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی بات آئی ہے تو یہ ذہن میں رکھیے گا، تاریخ بولتی ہے، آپ کو تاریخی طور پر غلط باتیں بتائی جاتی ہیں۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ایک طرف عمر بن عبدالعزیز تھے جن کی صورتحال یہ تھی کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ دیکھنے والوں نے دیکھا کہ انہی عمر بن عبدالعزیز کی اولاد سالانہ لاکھوں دینار زکوٰۃ ادا کیا کرتی تھی۔ رزق کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ رب کائنات کے ہاتھ۔ یہ جو ہماری ایک سوچ ہے نا کہ جناب ہم اپنے اولاد کے لیے فلاں چیز چھوڑ جائیں، ایک خاص حد تک اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ تم اپنے اہل و عیال کو تنگ دستی کی حالت میں چھوڑنے کی بجائے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں،
ان کے لیے کچھ نہ کچھ کر جاؤ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی آل اولاد کے لیے، اپنی نسل کے لیے انسان کچھ کرنے کے چکر میں حلال و حرام کی تمیز ہی ختم کر دیں۔ آگے بڑھتے ہیں کہ حرام مال جو ہے اس کا ایک اور بڑا نقصان کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قسم اٹھا کر اپنے کسی مسلمان بھائی کا حق دباتا ہے تو رب کائنات ایسے بدبخت انسان کے لیے جہنم واجب قرار دے دیتے ہیں اور جنت اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ جتنی میری اور آپ کی گزر گئی ویسے تو اگلے سانس کا اعتبار نہیں، لیکن اگر انسانی معمولات کو مد نظر رکھا جائے تو اتنی ہماری باقی نہیں ہے۔ اصل زندگی آخرت کی ہے۔ کس قدر بد نصیب ہے وہ انسان جو اس دنیا کی چند روزہ زندگی کے چند ٹکوں کے لیے ہم نے لوگوں کو 10 روپے 20 روپے 50 یا 100 روپے کی خاطر دوسروں کا حق مارتے ہوئے دیکھا ہے۔ واضح طور پر نظر آ رہا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ انسان اپنے اوپر جہنم کو واجب کرتا ہے اور اسی طریقے سے جنت کو اپنے اوپر حرام کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی مسلمان کا ناجائز ایک لقمہ کھائے گا، ایک لقمہ، فرمایا رب کائنات اس کے بدلے میں اس کو ویسا ہی لقمہ جہنم سے کھلائیں گے۔ اب جہنم کا کھانا کیا ہو سکتا ہے، اس کو سوچ کر ہی انسان کانپ جاتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایک تو حرام ہے نا، وہ تو بہت دور کی بات ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، دع ما یریبک الی ما لا یریبک، جو چیز شک میں ڈالنے والی ہے اسے چھوڑ دو، جو چیز شک سے پاک ہے اسے لے لو۔ ہم تو حرام کی بھی پرواہ نہ کرتے، رگڑے جاتے ہیں، او جی سود اس دور کی ضرورت ہے، او جی رشوت اس دور کا تحفہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شک والی چیز ہے اسے چھوڑ دو تاکہ قیامت کے روز کہیں تمہیں اس کا بھی حساب نہ دینا پڑ جائے۔ پھر اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن لیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اسلام میں آ کر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور اس کے بعد ضرورت کے مطابق اللہ نے اسے رزق دیا اور اس نے اللہ کے عطا کردہ رزق پر قناعت کی۔ فرق کیا ہے؟ امیر آدمی سونے کی روٹیاں نہیں کھاتا وہ بھی آٹے کی روٹی ہے، پیٹ وہ بھی بھر لیتا ہے، غریب بھی بھر لیتا ہے، لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ انسان اگر حلال مال سے اپنا پیٹ بھرے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا ایسے شخص کو مت دیکھو جو تم سے اچھے مقام پر ہے، اپنے سے کمزور کو دیکھو تاکہ تمہیں اس بات کا احساس ہو کہ رب کائنات نے مجھے کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اگر یہ سوچنا شروع کر دے تو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں رب کائنات نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اس پر انسان قناعت کرے گا، اس پر انسان توکل کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا۔ اور پھر یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، ایک اور حدیث میں آپ کو سنا کر بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے، بڑی قیمتی حدیث ہے، اللہ پر اگر تم ایسے بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا حق ہے تو فرمایا رب کائنات تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائیں جس طرح اللہ پرندوں کو رزق عطا فرماتے ہیں کہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں یہاں ہاتھ پاؤں توڑ کے بیٹھ جاؤں، لو جی میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر توکل کیا۔ حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ پرندے خالی پیٹ صبح نکلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نکلنا تو چاہیے، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں نا ہیلا کرنا چاہیے، وسیلہ اللہ تعالیٰ کرنے والی ذات ہے۔ یہ جو ایک سوچ اور یہ جو ایک فکر ہے نا کہ جی بس ٹھیک ہے میں نے اللہ پر بھروسہ کیا، اللہ پر بھروسہ کر کے گھر میں بیٹھ جانا، یہ شریعت کے مزاج کے منافی ہے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ رمضان المبارک کا ایک سبق یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اللہ سے پختہ وعدہ کریں، یا اللہ آج کے بعد حرام تو دور کی بات ہے، کسی مشکوک لقمے کے بھی قریب نہیں جائیں گے۔ پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیسے رحمت نازل فرماتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سوچ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔